پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندوتوا نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا CMH راولپنڈی کا دورہ، بھارتی حملوں میں زخمی فوجی جوانوں اور متاثرہ شہریوں کی عیادت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پانی ہماری ریڈ لائن، دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پانی روکنے کی کوشش کی تو واضح کرتے ہیں پانی اور خون ساتھ نہیں چل سکتے۔ شہباز شریف کا بھارتی وزیر اعظم کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم کا آپریشن بنیان المرصوص کی فرنٹ لائن کا دورہ۔ آپریشن میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کے بعد خطاب میں کہا، دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو پاک فوج نے خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت سے 1971 کا بدلہ لیا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی پلاننگ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی۔ اور امریکہ اور قطر نے دفاع اور تجارت کے فروغ کے لیے اربوں ڈالرز کے معاہدے کر لیے۔ قطر امریکہ سے 200 ارب ڈالرز کے بوئنگ طیارے خریدے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ علاقائی امن کے لیے قطر کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ایران دہشت گردی کی پشت پناہی چھوڑے اور ایٹمی ہتھیاروں کے لیے کوششیں ترک کر دے۔ امریکی صدر کی القاعدہ کے سابق کمانڈر اور شام کے موجودہ عبوری صدر احمد الشرع سے بھی ملاقات۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ختم نہ ہوئے۔ کنول شوذب کے بیان کے بعد پارٹی ارکان اور علیمہ خان کے درمیان سرد جنگ عروج پر۔ PTI قیادت بھی کنول شوذب کی ہمنوا نکلی۔ پارٹی اراکین کی رائے ہے کہ علیمہ خان کی مداخلت کی وجہ سے پارٹی میں تقسیم اور گروپنگ کا تاثر ہے۔ علیمہ خان نے پارٹی قیادت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قائدین بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے قابل قدر اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان مختلف اوقات میں پارٹی قیادت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی ہیں۔ پارٹی اراکین کا موقف ہے کہ علیمہ خان کو پارٹی معاملات کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ BJP کے سینئر رہنما اور وزیر نے بھارتی فوج کی مسلم فوجی کرنل کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کی تفصیلات بتاتے ہوئے پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں بھارت کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا تھا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے حکومت اور فوج کی ناکامی کو تسلیم کرنے کے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کرنل صوفیہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر جشن کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد میں شاندار ریلی کا انعقاد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح منائے گی۔ میرپور خاص میں مسیحی برادری نے بھی جشن منایا۔ ملی نغمے بجا کر قومی پرچم لہرایا گیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کوشش۔ سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک کے قافلے کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق اور 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق علی مدد جتک کے حملے میں محفوظ رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی واقعے کی شدید مذمت، کہا کہ علی مدد جتک کے قافلے کو نشانہ بنانا بزدلانہ فعل ہے اور کھلی دہشت گردی ہے۔ سرائے عالمگیر میں افسوسناک حادثہ، کار نہر میں گرنے سے 6 افراد ڈوب گئے۔ حادثے میں 4 خواتین جاں بحق، 1 کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق ڈوبنے والی ایک بچی کی تلاش جاری۔ فیملی جہلم سے منڈی بہاؤالدین جا رہی تھی۔ ملک بیشتر شہروں میں آج سے ہیٹ ویو کا خدشہ۔ سندھ، جنوب پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زائد رہنے کی توقع۔ بالائی علاقوں میں 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ریکارڈ ہونے کی توقع۔ محکمہ موسمیات نے کہا گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، غیر ضروری سفر سے گریز کے احکامات۔ اور عید قرباں قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش لگ گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک جانور توجہ کا مرکز۔ کراچی کی ملیر مویشی منڈی میں 30 من کے سلطان کی دھوم۔ سجے سنورے خوبصورت جانور کی قیمت 35 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بیوپاری نے کہا ہے کہ ہم نے اس جانور کی خدمت کی
خصوصی دیسی غذائیں کھلائیں، کہیں بیوپاریوں کے نخرے، کہیں خریدار قیمتیں سن کر پریشان، بھاؤ تاؤ کے باوجود خریدار صرف جانور ہی دیکھنے پر مجبور۔